نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم نے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کو کور کرنا ہے، جو کہ مکی دور کا جو قرآن ہے اس کے اندر بڑی تفصیل سے کور ہوا ہے، اور وہ ہے خود یہ کتاب قرآن مجید یا اس پر ایمان. کیونکہ جب مکی دور میں یہ اسٹرگل جاری تھی تو مسلسل وہی کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، اور اس پہ طرح طرح کے اعتراضات کو اٹھاتے تھے مشرکین مکہ، اور اس کے تمام جوابات دیے گئے. لیکن پھر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے قرآن مجید کی، کہ یہ اب وہ آخری اللہ کا کلام ہے جو کہ اب نازل ہو چکا ہے، اور اب تا قیام قیامت اسی نے یہاں پہ رہنا ہے. اور یہی وہ، ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں، کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہم اپنے دین کو کھڑا کر سکتے ہیں. اگر انٹلیکچولی یا عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس اب اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حتمی طور پہ اس بات کو اسٹیبلش کر سکے کہ اسلام ہی برحق ہے. ٹھیک. ہاں، باقی ذری بات ہے کہ ہمارے اندر وہ جو روح ربانی ہے، وہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہے، اس بنا پر تو ہم اسلام تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر عقل کا استعمال کرتے ہوئے یا انٹلیکچولی اس بات کو اچھی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، تو ذری بات اب ہمارے پاس جو مبرہن دلیل ہے، جو برہان ہے، جو فرقان ہے، وہ اب قرآن مجید کی. ٹھیک. تو اس حوالے سے تو ہم پہلے بات بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں کہ اس کی جو عقلی بنیاد ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ ہونا یہ اصل میں اس کو ثابت کرتا ہے کہ قرآن مجید بالکل اللہ کی طرف سے اور برحق ہے. اور اب تو یہ بات اتنی واضح ہو چکی ہے کہ ایون کہ غیر مسلموں نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اور ہم نے وہ پڑھا تھا، تفصیل سے دیکھا تھا کہ خاص طور پہ جب قرآن مجید میں ایسے سائنٹیفک فیکٹس دریافت ہو گئے، ایسے حقائق ہمارے سامنے آ گئے کہ جن کو صرف ابھی ریسنٹ ٹائمز میں انسان جو ہے وہ جدید آلات کی بنیاد پر جان سکا ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہی بالکل برحق کتاب ہے، اور اس کی جو سورس ہے وہ ڈیوائن ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے. اس بات کا اقرار اب کئی غیر مسلم سائنٹسٹ، کئی غیر مسلم اسکالرز نے بھی کر دیے الحمدللہ. تو اس لیے یہ قرآن مجید کا معاملہ جو ہے یہ خود برہان ہے. یا ایہا الناس، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کیا لوگوں تمہارے پاس یقیناً جو ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ برہان، ایک واضح دلیل، مبرہن دلیل آ چکی ہے. پھر ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف جو ہے نازل ہم نے کر دیا ہے ایک واضح اور کھلا نور. ٹھیک ہے جی، روشنی. تو جیسا ہم نے بات کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب ان کا کردار اس طریقے سے ہمارے لیے دلیل نہیں بنتا، کیونکہ وہ تاریخ کے اندر بات کری گئی. وہ لگو کہ وہ تاریخ بھی بہرحال باقی تمام دنیا کی جو تاریخیں لکھی گئی ہیں ان سے مستند ترین ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایسی دلیل نہیں وہ بن سکتی بات کہ جو مبرہن ہو، جس پہ کوئی شک نہ کیا جا سکے. لیکن قرآن مجید کا معجزہ ہونا یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اور یہ دلیل جو ہے باقی تمام ایمانیات کو بھی کافی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہمارے درمیان. اور ہم نے وہ جو جو ہے حدیث دیکھی تھی، جو مشکات میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور اس کے اندر وہ جو بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوبصورت ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے اور اپنے درمیان جو ہے قرآن کو پائیں گے اور اس کے ذریعے سے پھر ایمان لے کر آئیں گے. تو یعنی وہ بات بھی وہ حدیث بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اب ہمارے نزدیک سب سے امپورٹنٹ جو ایمان کا کمپوننٹ ہے، ایمان کا ٹینٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کتاب ہے، ایمان بالقرآن ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم باقی تمام ایمانیات کو ثابت کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے نبی اور آخری رسول ہیں؟ قرآن مجید کی گواہی ہے. ٹھیک ہے. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ تو بالکل برحق ہیں، اس میں تو ہم نے دیکھ لیا تھا، بہت سے دلائل ہم نے دیکھے تھے. لیکن کیا جنت و دوزخ برحق ہیں؟ بالکل ہیں، کیونکہ
قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ملائکہ کے بارے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا ملائکہ کا ہونا وجود جو ہے ان کا برحق ہے؟ بالکل برحق ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو جو عقلی بنیاد تھی یا جو انٹلیکچوئل بیسس تھی ایمان کتاب کی، وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، مبرہن ہے، اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ لیکن جو بہت کروشل بات آج ہم نے سمجھنی ہے، وہ ہے قرآن مجید کی اصل حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمپریہنسو کانسیپٹ آف ایمان بالکتاب کیا ہے۔ اور اس پہ پھر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں بہت سے مقامات ہیں قرآن کے، جن کو کچھ کو ہم یہاں ریفر کریں گے، جس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس میٹر تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، اس لیے سے ہمیں کچھ مثال سے پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اس پہ آپ کو بتایا کہ تاریخ اسلام میں ایک بڑی بحث بھی چھڑ گئی تھی ایک زمانے میں کہ کیا قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی پھر سٹینس دیا تھا، اور کوڑے کھائے اور بہت ٹارچر بھی سہا، لیکن اس بات پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ ساری بحث کیا تھی اس کو بھی آپ سمجھ لیں گے، کیونکہ اسی میں اصل جو ہے قرآن کی عظمت کا راز چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق کیا ہے اصل میں۔ ایک خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک متکلم کا اپنے کلام کے ساتھ کا تعلق ہوتا ہے۔ تو نوعیتیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کارپینٹر ہے، ایک بڑھئی ہے، وہ کرسی اگر بناتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کرسی بنائے، تخلیق کرے، کرسی کا ایک خیال اس کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کرسی بنانے کا علم اس کے پاس ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ کرسی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک خاص تعلق جو ہے اس بڑھئی کا کرسی کے ساتھ ہے، وہ تعلق کیا ہے؟ وہ خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھئی جو ہے وہ خالق ہے کرسی کا، اور کرسی جو ہے وہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بڑھئی کا ایک خاص تعلق اپنے اس علم کے ساتھ ہے جو اس کے ذہن میں ہے، اس کے پاس ہے، وہ ہے کرسی بنانے کا علم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو علم ہے اس کا وہ اظہار بھی کر سکتا ہے، مجھے پتا اس کو کیونکہ پتا ہے کیسے کرسی بنانی ہے، تو اس کا وہ اظہار کر سکتا ہے، یا تو اس کے اوپر کوئی تقریر کر دے گا، یا اس کے اوپر کوئی کتاب لکھ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوتا ہے کلام، یعنی یہ جو کلام کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یہ غریب بات ہے، ریٹن بھی ہوتا ہے، یہ وربل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو علم ہے یہ کلام کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس برائی کا ایک خاص تعلق اپنے علم اور اپنے کلام کے ساتھ ہے، اور ایک خاص تعلق اپنی کرسی یعنی اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو اب اس کو ہم نے ذرا سمجھنا ہے کہ اس کی نوعیت میں کیا فرق ہے۔ چلیں پہلے اس کو زیادہ ہم اب کمپلیکیشن میں نہیں جاتے، پہلے سے سادہ الفاظ میں اس کو سمجھیں۔ تو دیکھیں، جب کرسی بن گئی، ایک بڑھئی نے کرسی بنا لی، تو یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے نا سب کو کہ کرسی کا اب اپنا جداگانہ وجود ہے، مطلب کرسی اب ایک سیپریٹ ایگزسٹنس رکھتی ہے، یعنی یہ بڑا واضح آپ کو نظر آ رہا ہے فرق۔ جب کرسی کارپینٹر نے بنا دی تو کرسی اب ایک سیپریٹ ایگزسٹنس رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ علم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، علم جو ہے وہ ساتھ ہی اس کے منسلک ہے، جب تک وہ ہے علم بھی ہے اس کا، جب تک اس کا تذکرہ رہے گا اس کا علم کا تذکرہ بھی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو علم جو ہے وہ کسی بھی عالم کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا، آپ دیکھ لیں، آپ جدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ کلام جو ہوتا ہے یا ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ کیونکہ علم کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ کلام کو بھی آپ کسی بھی ایسے شخص سے جدا نہیں کر سکتے جو کہ اس کا متکلم ہے۔ یہ ریلیشن شپ جو ہے ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بنا دی جاتی ہے تو پھر اس کا وجود سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو مقام و مرتبہ اس شخص کا ہوتا ہے جس نے کرسی بنائی ہے، وہ مقام اس کرسی کا کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن دوسرا معاملہ جو ہے ڈفرینٹ ہے، یعنی جو مقام و مرتبہ اس شخص کا ہے وہی مقام و مرتبہ اس کے علم کا بھی ہوتا ہے،
مطلب اب یہاں پہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، یا ان کے کلام بانگ درا کا ذکر کرتے ہیں، یا بال جربیل کا ذکر کرتے ہیں، تو رسپیکٹ میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ تو بالکل یہی معاملہ جو ہے یہاں پہ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ اب ٹیکنیکل الفاظ میں نے سادہ الفاظ میں بیان کر دیا، اب ٹیکنیکل الفاظ کیا ہیں کہ علم عالم کی صفت ہوتا ہے، اور اس لیے اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتا۔ علم جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کسی بھی عالم کا، اور وہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ خالق کا جو مخلوق سے تعلق ہے وہ کیا ہے کہ مخلوق خالق کی ذات سے جدا ہوتی ہے، اور جو مقام و مرتبہ خالق کا ہے مخلوق کا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ سمپل سی بات ہے۔ اچھا، کلام کا متکلم سے کیا تعلق ہے؟ کلام متکلم کی صفت کلام سے جدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اور صفت کلام ذات سے جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹیکنیکل بحث ہے، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، محمد فلسفے کی یہ بحث علم و کلام کی۔ چنانچہ جو مقام و مرتبہ، اصل بات یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ متکلم کا ہے وہی مقام و مرتبہ اس کے کلام کا بھی ہوگا۔ ہاں، شرط صرف یہ ہے کہ اگر کلام میں تعریف نہ ہو جائے، اگر ہو واقعی اس کا کلام، دیکھیں اگر یہ بات اگر کسی نے اس میں تبدیلی کر دی ہے تو اب وہ متکلم میں کلام رائی نہیں ہے، تو اب تو اس کا مقام و مرتبہ نہیں۔ لیکن اگر وہ واقعی اسی متکلم کا ہے وہ کلام، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت، اس کا وقار وہی ہوگا جو کہ اس متکلم کا ہے۔ بس اسی میں قرآن کی عظمت کا راز چھپا ہوا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، اور کلام ہونے کی حیثیت سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں، اس لیے اس کا وہی مقام و مرتبہ ہے، وہی مقام و مرتبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ بس جب انسان کو جب سمجھ میں آتی ہے تو لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اتنی عظیم کتاب ہمارے درمیان موجود، اب اس جیسا قرآن کا معاملہ ہے اس طرح کی اور کوئی ہے اس دنیا میں نہیں، ٹھیک ہے؟ روح ربانی کا معاملہ اور ہے، اس کا مقام بہرحال بہت بلند ہے، لیکن وہ بہرحال وہ ہمارے اس طریقے سے ہمارے ایکسیس میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم سب جو مخلوقات ہیں، ہمارا تو کوئی مقام و مرتبہ کوئی یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر بھی کریں گے تو پھر ختم ہو جائے گی، ایمان کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اللہ کا کلام ہے برابر اس کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اسی کی بنا پر جو ہے قرآن کی عظمت کا نقش ہمارے دل پہ بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری وہ تفصیل ہم نے بات کر لی ہے آپ کے سامنے۔ تو قرآن اللہ کی صفت کلام کا حصہ ہونے کی حیثیت سے اس کی ذات سے جدا نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کلام تو اللہ تعالیٰ کا بہت وسیع ہے نا، کلام تو اللہ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے وہ کلام کرتا ہے، اور وہ تو لامحدود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی روک نہیں سکتا کلام کرنے سے۔ قرآن مجید اس صفت کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ پورے کے پورا لوح محفوظ بھی اللہ کے کلام کا حصہ ہے، اور یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو یہ صفت کلام کا ایک پارٹ ضرور ہے، لیکن کیونکہ یہ پارٹ ہے اس لیے اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس لیے جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ہے بین ہی وہی مقام اس قرآن کا بھی ہے۔ اب یہ ہے وہ جو بات جس کو بار بار قرآن کے اندر مختلف پیراؤں میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اگر آپ مکی دور کا جو قرآن آپ پڑھتے ہیں تو بہت سے مقامات ہیں جس میں پھر جو ہے اس کی عظمت کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت آپ سب لوگوں کو یاد ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹا جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں۔ یعنی اس مثال کو دیکھ لیں تو اس کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتا ہے معاملہ کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پہ نازل کرتے اللہ ہمارے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ اس کی وہ عظمت کا احساس کر کے، وہ جو اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کا احساس کر کے پھٹ جاتا، ٹھیک ہے؟
اچھا، اسی طرح کا ملتا جلتا ایک مقام جو ہے سورہ اعراف میں آتا ہے، لیکن وہاں پہ تو ذات باری تعالیٰ کی تجلی پڑی تھی پہاڑ کے اوپر. وہ سب آپ کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے. تو فلما تجلی ربہ للجبل، جب وہ رب نے جو ہے اپنی تجلی پھینکی اس پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، اور جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو دیکھیں وہاں پہ تجلی ربانی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک پہاڑ پر پڑتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر قرآن ہم نازل کر دیتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا ایک حصہ ہے، تو وہی اثر پڑتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو بہرحال یہ ہے جی اصل چیز جس کو ہم اگر گریسپ کر پائیں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے قرآن کی عظمت کا نقش ہمارے دلوں پہ بیٹھ سکے. قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ معمولی کتاب تو نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے جو اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کا وہی مقام و مرتبہ ہے. جہاں ہم مقام و مرتبے کو تو شاید ہم یہ لفظ بھی ہم نہیں سمجھتے نا، اسی طریقے پروٹوکول کا لفظ صحیح سمجھتے ہیں. تو اکثر میں جب ڈسکشن کرتا ہوں آج کافی لوگوں کے ساتھ، تو جب اسے پوچھنا کہ مقام و مرتبہ کا کیا مراد ہے، کیونکہ مقام و مرتبہ یہاں تو کوئی ایسا کوئی چیز، مطلب ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے. پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، ہمیں پروٹوکول سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہمیں یہ سوچیں کہ اللہ کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے. تو انسان تنگ رہ جاتا ہے. انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کا پروٹوکول کیا ہوگا بھائی. یہاں تو چھوٹے موٹے جو ہیں یہ جن کے پاس کوئی چھوٹی موٹی جاگیر ہے تو اس کے اوپر جناب وہ پروٹوکول پسند کرتے ہیں. تو اللہ کا پھر کیا پروٹوکول ہونا چاہیے، جو جس کو پروٹوکول زیب دیتا ہے، جس کے لیے سب پروٹوکول ہے اور ہونا چاہیے، تو اس کا کیا پروٹوکول ہوگا. اگر بالفرض وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو کیا پروٹوکول ہوگا. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم تو امیجن نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم جتنا بھی چاہیں، جتنی بھی کوشش ہم کر لیں، ہم قرآن کو اس کی جو اصل حیثیت ہے اس کے مطابق اس کا کوئی پروٹوکول نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے اور اس کی مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے. ہمیں اس منزل کو پھر پہچاننا چاہیے. اب کچھ قرآن میں جو ہے کچھ مقامات کو ہم دیکھتے ہیں جس سے جو ہے کچھ مزید اس کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں یہ سارا معاملہ کیا ہے. جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت کیا ہے. سورہ شورہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ کسی بشر کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام بھی کرے. چلو جی ختم بات. ایک اعلیٰ ظرف ہستی ایک کامتر ہستی سے کلام نہیں کرتی، یہ اصول طے ہے. کسی بشر کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے. اللہ وحین او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تو یہ چار مختلف صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اگر کلام کرنا پڑے تو اس طریقے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی اپنے خاص بندوں سے کرتا ہے، یعنی انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام سے کرتا ہے. سب سے پہلی جو کنڈیشن، پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ وحی، تو وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلام کر دیتا ہے. وہی ہو جاتی ہے دل کے اندر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر وہی لے کے آ جاتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور وہ ایک فیلنگ ان کو آ جاتی تھی کہ وہی آئی ہے اور اس کو پھر بیان کرتے تھے. او میں ورائے حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے اللہ کلام کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وہ جو آگ سی تھی اور اس کے پیچھے سے کلام کیا. یا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کلام کیا جب آپ معراج پہ گئے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا کوئی رسول بھیج دیں اللہ تعالیٰ، کوئی پیغمبر بھیج دیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے اذن سے جو بھی وحی ہے وہ پیش کرتے. جیسا کہ کئی دفعہ جو ہے ایک دو صحابی تھے جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آ کے پیغام پہنچا دیا کرتے تھے. تو یہ ہے، تو یہ مختلف صورتیں اللہ نے رکھی ہیں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ، یہ بشر کا مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی دے دی ہے کہ انہو علی حکیم، کیونکہ وہ بہت بلند ہے، وہ بہت حکیم ہے، بہت وائز ہے. تو یہ بنتا نہیں، یہ کلام بنتا. پھر جو دو مقامات ہیں جس میں تو خیر قرآن کی عظمت کو جس طریقے سے اللہ نے بیان کر دیا ہے، واقعی ہلا دینے والے، چونکا دینے والے مقامات ہیں. انسان جب پڑھتا ہے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اس ایک انسان کے اوپر،
یہ سورہ واقعہ کا مقام ہے کہ فیوم وقعت الواقعہ، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، تو آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بودا ہوگا، ہلکا ہوگا. والملک علی ارجائها، اور اوپر سے فرشتوں کی کتاروں کی کتاریں نیچے اتریں گی. یہ اللہ کا پروٹوکول ہوگا نا روز محشر. رب العزت اپنے عرش سمیت یہاں پہ جلوہ افروز ہوں گے. تو یہ کوئی معمولی واقعہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں ایک ہلکی سی ہمیں وہ ایک اللہ نے جھلک دکھائی ہے اس کی، وہ کیا سین ہوگا. آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور آسمان سے ہر طرف سے فرشتوں کی کتاریں جو ہیں وہ اترنا شروع ہو جائیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن 8 عظیم فرشتوں نے اپنے سروں پر اس رب کے عرش کو اٹھایا ہوگا. یہاں پہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ جو 8 یہ 8 بہت بڑی بڑی کتاریں ہیں فرشتوں کی، اور یہ خاص فرشتے ہیں. ان کی جو آنکھ ہی پتہ نہیں اس کا جو حجم بتایا گیا اتنی بڑی ہے کہ ایک آنکھ ہوگی. تو اسپیشل فرشتے ہیں، بہت عظیم فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حاملین عرش ہیں. تو وہ لے کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو نیچے لے کے اتریں گے. تو اب وہ وہی بات ہے، پروٹوکول. امیجن کریں کہ کیا وہ سین ہوگا جب اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونا ہے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ پھر اللہ کی عزت اور اللہ کا مقام کیا. اچھا، پھر کچھ مقامات ہیں جیسے سورہ جن کے اندر اس مقام سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن جو ہے نازل ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے دو سٹیپس میں نازل ہوا ہے. پہلے سٹیپ میں جو ہے یہ وہ جو لوح محفوظ ہے وہاں سے اسے اتارا گیا اور پہلے آسمان پر رکھا گیا. پہلے آسمان پر جو ہے ایک مقام تھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ اس کو رکھا گیا، اور وہاں سے پھر یہ رفتہ رفتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. بیت العزا کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی روایت ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ بیت العزا میں رکھا گیا اور وہاں سے پھر رفتہ رفتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. شاید غالباً اب ہم نہیں جان سکتے کہ یہ کب کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنات کی نگاہوں سے جو ہے جو ایک منظر تھا وہ ہمارے سامنے قرآن میں پیش کر دیا کہ جنات آپس میں بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، کہ ہم جب آسمان کو ڈٹول کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ آسمان جو ہے اللہ کے محافظوں سے بھرا پڑا اور شہاب ثاقب جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں، وہ میزائلز جو جنوں کو جو ہے آگے لگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم تو پہلے چپ کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ سننے کے لیے فرشتوں کی باتوں کو، لیکن اب ہم ایسا نہیں کر سکتے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب ہم جب بھی اس کی کوشش کرتے ہیں تو ایک میزائل پیچھے پڑتا ہے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، یعنی کیا ان کے زمین والوں کے لیے رب نے کوئی بہت بڑے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے، یا ان کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی ہدایت کا معاملہ ہونے والا ہے. یعنی اس زمانے میں جب یہ غالباً واللہ عالم یہ کون سا مقام کون سا دور ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا اصل پروٹوکول جو ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. اب پہلے آسمان میں رکھا ہوا تو پورے محافظوں کے ساتھ جو ہے اس کو پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا. اگین یہ وہ مقامات ہیں جو اب مکی دور میں جب پڑھتے جاتے ہیں آپ کو ہر تو ایک دوسری تیسری صورت کے اندر ایک نئی جوہد کھلتی ہے. تو کچھ ہم مقامات سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ہے کیا، یہ چھوٹی چھوٹی کتاب ہے، ایک عام کتاب تھوڑی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اب جو کلائمیکس ہے اس پورے موضوع کا سورہ عبس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صوف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. ہرگز نہیں، یہ ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا کر لے. جب مشرکین جو ہیں اس کی دعوت کو ٹھکراتے جا رہے تھے نا، تو آخرکار جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو نہ رسپیکٹ کریں. ان کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ان کو کیا پتا کہ یہ قرآن ہے، انہوں نے قرآن کا کیا مقام پہچانا ہے. یہ تو فی صحف مکرمہ، یہ تو بہت مکرم صحیفوں میں، مرفوعۃ مطہرہ، جو بہت بلند، بہت پاک ہیں،
بِأَيْدِي سَفَرَا، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، کرام برارا، جو فرشتوں میں بھی خاص الخاص، فرشتوں میں بھی بہت ہی پاک فرشتے ہیں. یعنی عام فرشتے کا بھی یہ حق نہیں ہے، یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹچ بھی کر سکے. یہ فرشتوں میں بھی اسپیشل فرشتے ہیں جو اس کو ٹچ کر پاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، قتل ہو جائے انسان، مارا جائے. یہ اس کی کئی پھر ٹرانسلیشن ہے، اس پہ لعنت ہو کہ اس نے کیسے کفر کیا، یہ کیسے کفر کر سکتا ہے. من ای شیء خلق، اس سے کس چیز سے میں نے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد کرا رہا ہے، اصل تیری اوقات یہ ہے. قرآن کو تو نے جھٹلایا ہے. من ای شیء خلق، تجھے کس چیز سے میں نے پیدا کیا. من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے، ایک نطفے سے. خلقہ فقدر، پھر میں نے تجھے تخلیق کیا. رحمت ہے، اس کو پھر تخلیق کیا اور اس کی تقدیر جو ہے طے کی. ثم السبیل یسر، اور دنیا میں آنے کا راستہ اس کا آسان کیا. ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اسے مارا، پھر اس کا مقبرہ بنایا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر اٹھایا جب کہ اٹھایا. یہ سب کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں، ابھی تک انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمپیرزن پیش کیا ہے. قرآن کا اصل مقام و مرتبہ بتایا ہے کہ وہ کیا ہے، اور ہماری حیثیت کیا ہے وہ بھی بتا دی. ٹھیک ہے، اسی سے متعلق مقام جو ہے وہ بھی ایک طرح سے کلائمیکس ہے اس پورے مضمون کا. سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہ کی. اور آج ماڈرن سائنس نے بتایا کہ جب ستارہ جو ہے اپنے حجم پہ کولیپس کرتا ہے تو وہاں پر بلیک ہول بنتا ہے. اور یہ بلیک ہول بڑی مسٹری ہے یونیورس کی. تو وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے جو ہم نے کھائی. یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے قسم. اب یہ تو آج سائنس انکور کر رہی ہے کہ یہ کیا فینومینا ہے، یہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے. تو یعنی یہاں تک اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، فزسسٹ یہ کہتے ہیں کہ جس نے بلیک ہول کو پہچان لیا اس نے اوریجن آف یونیورس کو پہچان لیا. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ بلیک ہول کے سینٹر میں ایک ایسا نقطہ ہے جسے پوائنٹ آف سنگولیرٹی کہتے ہیں. یہ اس وقت بھی یہی نقطہ تھا جب کچھ نہیں تھا، جب اللہ نے کن سے جو ہے پوری کائنات کو تخلیق کیا. تو بلیک ہول کے اس نقطے کو سمجھ جائے گا تو اوریجن آف یونیورس کو سمجھ جائے گا. لیکن اب ذریعہ پتہ اس کو کون سمجھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آج جو ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی. چلیں دوبارہ سے کنیکٹ کر لیں گے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. انہ لقرآن کریم، بے شک قرآن بہت مکرم ہے. فی کتاب مکنون، یہ مطلب وہی لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے ٹچ نہیں کر سکتے مگر بہت ہی پاک فرشتے. مطلب وہی بات جو وہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کو تم نے کیا سمجھ دیا، اس کو تو عام فرشتہ بھی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ تو فرشتوں میں بھی اسپیشل فرشتے ہیں. اسی سے پھر جو ہے یہ حکم نکلتا ہے کم سے کم ہم تو جب قرآن کو ہاتھ لگائیں تو پاکی کی حالت میں ہم باوضو ہونا چاہیے ہمیں جب ہم اس کو ہاتھ لگائیں، کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. تنزیل من رب العالمین، ہاں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو افبی ھذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے کیا اس کی ایسی سمجھی. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس کا کیا مقام پہچانا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. یہ تمہاری حیثیت ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اچھا جب اس وقت جو ہے سورہ عبس کے اندر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی اصل حقیقت اس کو بیان کی گئی، یہاں پہ اس کی موت کے وقت اس کی اصل حقیقت بیان کی جا رہی ہے. کہ اچھا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب جان حلق تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو جو دنیا سے جا رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت، تمہیں نہیں پتا، تمہاری بنسبت زیادہ ہوتے ہیں قریب ہم، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اچھا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو، تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، تَرْجَعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو واپس تو لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تو انسان کی بے بسی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں. تو اصل میں قرآن کا مقام یہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا تو بڑا تری پتہ ہے. دنیا کے جب چھوٹے موٹے بادشاہ بھی جب اپنا وہ دنیا میں جب وہ اپنے احکامات انہوں نے بھیجنے ہوتے تھے نا،
تو پہلے تو پورا پروٹوکول ہوتا تھا، پہلے ایک دستہ آتا تھا پورا، ایک فوجی، وہ آ کے اعلان کرتا تھا، پھر باقاعدہ وہ جو ہے سنہری حروف میں ان کو لکھا جاتا تھا، تو وہ اسکرولز کے اوپر وہ کھول کے پھر احکامات پر بتایا جاتا تھا۔ تو یہ تو رب العالمین کا کلام ہے نا، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ وہ رب جو زمین و آسمان کا مالک ہے، مالک ارض و سما ہے، اس کا یہ کلام ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ پتہ نہیں، اب یہ کوشش تو میں نے کی ہے، شاید آپ کو جو ہے اللہ قرآن کی عظمت فیل ہو رہی ہو کہ کتنا یہ عظیم معاملہ ہے۔ بہت اچھی کوشش ہے آپ کی کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب میں اپنا ہی آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ قرآن کے اصل مقام کو سمجھا، پہلے تو قرآن شریف پڑھتے تھے، بچپن سے پڑھتے تھے، رسپیکٹ بھی بچپن سے کیے، ہمارے ہر بچے کو رسپیکٹ تو سکھائی جاتی ہے، ٹھیک، خاص طور پہ جو قرآن کو آپ اوپر رکھیں گے، لیکن کبھی اس طریقے سے اس کی عظمت کا نقش دل پہ نہیں بیٹھا۔ تو پہلی دفعہ جب سمجھ میں آیا تو میں وہ ایسا مسحور کن احساس تھا کہ وہ مجھ پر طاری رہا پورا ایک مہینہ۔ میں میری یہ کیفیت ہوتی تھی کہ قرآن کو جب دیکھتے تھے تو بس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی ایک شے ہمارے درمیان موجود ہے جس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے، نہیں ہے۔ پتہ نہیں اب اگین وہ فیلنگ کیا ہے، وہ اس کو الفاظ نہیں دیے جا سکتے، لیکن یہ بار بار اس پہ سوچ کے یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو بہرحال سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ اب جب ہم اس کے اصل مقام کو پہچان گئے تو ہمیں پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قرآن مجید کا نزول جو اس دنیا میں ہے، یہ اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کی ایک طرح سے انتہا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کا بہت بڑا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جسے پتہ بھی ہے کہ اس کے کلام کی بے حرمتی ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ اس کے کلام کوئی وہ پروٹوکول نہیں مل سکے گا جو اس کے شائن شان، اور وہ پھر بھی گوارا کرے اس کی بے حرمتی۔ اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، جو غیر مسلم ہے کیا کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے اوراق پھاڑتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس کو گندگیوں میں پھینکتے ہیں۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ کیا ہوگا اس دنیا میں، اللہ جانتے تھے، اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام تو پہچانو کہ میں کتنا عظیم کلام تمہیں میں دے رہا ہوں، کتنی بڑی نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہو، تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد ناقدری دیکھیں کہ دنیا کی آبادی اگر 8 بلین ہے، 7 بلین ہے، تو ان میں سے 6 7 تو بلین مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، جو مانتے بھی ہیں ان کی حالت کیا ہے ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کو سب پتا تھا کہ یہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کیا، کس لیے؟ یہاں پہ اللہ کی رحمت کا وہ پہلو ہمارے سامنے کھلتا ہے کہ جو عام حالات میں ہمارے سامنے نہیں کھلتا، صرف ہمارے لیے، صرف ہم انسانوں کے لیے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا۔ تو سب سے بڑی پھر قدر یہی ہے، قدردانی یہی ہے کہ ہم پہ قرآن کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے کم سے کم اس پرپس کو تو فلفل کریں، قرآن کو ہی ذریعہ ہدایت سمجھیں اور اسی سے ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ کم سے کم بات ہے جو کہ ہم کریں گے۔ اور قرآن کی سب سے بڑی ناقدری یہی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم سرچشمہ ہدایت کسی اور کتاب کو سمجھ لیں، کسی اور ذریعے کو سمجھ لیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ اور یہ قرآن کا مقصد بالکل واضح ہے، یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین بیان کر دیا گیا، ہدی للناس کے بارے میں بات آ گئی۔ تو مطلب اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، بے شمار قرآن کی آیات ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے تم سب لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور خوبصورت بات بھی اس کو سمجھیں، اگین تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو بھی سمجھنے میں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک اور بھی سعادت ہمیں عطا کر دی جس کا ہمیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے؟ یہ بشر کا تو مقام ہے ہی نہیں کہ اللہ سے کلام کرے، ختم بات۔ وہ تو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ان سے اللہ کلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں عطا کر دی ہے، اس میں
ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست تعلق جو ہے قائم کر سکتے ہیں. یعنی گویا کہ قرآن ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ بھی شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، ہمیں اس کا احساس نہیں. دیکھیں فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں، کسی سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو کیا آپ اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ نام کیا ہے، عمر کیا ہے، جنس کیا ہے، کس جگہ سے ہے، ٹھیک ہے جی، کام کیا کرتا ہے، اولاد ہے کہ نہیں تو کتنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور جناب ساری چیزیں جو ہیں اس سے متعلق. اچھا، پھر اس کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جوابات دے دیے. بس فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ریئل ٹائم میں جواب مل رہا ہوتا ہے. ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ جواب دے دیتے ہیں. یہاں بھی یہ ہے کہ وہ تمام سوالات جو کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے جانے تھے یا پوچھے جا سکتے ہیں، ان سب کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں قرآن مجید. بس سوال دے میں رکھیں، قرآن پڑھنا شروع کریں، اس کے جوابات ملتے جائیں گے. تو سبحان اللہ، یعنی قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے یہ بھی شرف عطا کر دیا. آپ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا نام کیا ہے، اللہ کا جواب ہوتا ہے قل اللہ عبد الرحمن. مجھے اللہ کہہ کے پکار لو، رحمان کہہ کے پکار لو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو گے، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے. اچھا، آپ کی جنس کیا ہے، آپ کی اولاد کیا، آپ کی اولاد کتنی ہے، آپ کا خاندان بتائیں، خاندان کے بارے میں بتائیں. اللہ جواب دیتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سوال کرتے جائیں. آپ کی عمر کتنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ کرتے کیا ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل کل یوم هو فی شان. ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ کی پسند کیا ہے، آپ کی ناپسند کیا ہے. پسند میں دیکھ لیں بے شمار آیات ہیں. یہ عمل صالح اللہ کو پسند ہے، طہارت پسند ہے، تقوی، صبر، توکل، اخلاق، حسن سلوک، عدل، نیکی، فرائض کو پورا کرنا، برابری، جہاد و قتال فی سبیل اللہ. اللہ لسٹ آ جاتی ہے. ناپسند کیا ہے، ٹھیک ہے جی، حد سے گزرنا، ضد، ہر درمی، کفر، ظلم، شرک. ٹھیک ہے جی. آپ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا اللہ تعالیٰ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے جی. روح کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بتائیں. دیکھیں ایسے جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے باتیں کرتا ہے، اس طرح کے سوال نہیں، معصومانہ سوال پوچھتا. تو آپ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ روح کیا ہوتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، انہیں بتا دیں کہ روح اللہ کے امر سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کے بارے میں تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا. مطلب آپ سوال کرتے جائیں، غرض ہے کہ سوال کرتے جائیے، جواب آتا جائے گا. کتنا خوبصورت ایک معاملہ ہے ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مالک ارض و سما، وہ ہستی جو پوری کائنات کی خالق ہے، اس کی مالک ہے، اس سے ہمیں ہم کلام ہونے کا شرف ملا ہوا ہے. یار یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ وہی راز ہے قرآن کے. پورا یہ جو خاص طور پہ جب مکی دور کے قرآن کے حصے کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے یہ کہ قرآن کی عظمت کو انسان کے دل میں ڈالا جائے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قرآن کے ایک طرح سے تفسیری لکھی ہے انہوں نے اپنی شاعری میں، تو وہ اس کے بارے میں لگتا ہے ایسے ہی جیسے وہ جب احساس ہوتا ہے نا، تو ان کو جب احساس ہوا تو وہ کہتے ہیں فاش کوئیں مانچے در دل مزمرس. میں صاف بتا دیتا ہوں جو میرے دل میں بات ہے. این کتاب نیست چیز دیگر، وہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اسے کتاب نہیں، یہ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی صفات رکھتی ہے جو خدائی صفات ہے. ویسے کیوں بجان در رفت جان دیگر شبت، ایک تو بتایا کہ اس کی تو خاصیت یہ ہے کہ جس کے اندر یہ سرایت کر جاتی ہے، چون بجان در رفت، جس جان میں یہ جو ہے سرایت کرتی ہے، جان دیگر شبت، وہ جان تبدیل ہو جاتی ہے. اور جان جو دیگر شد جہاں دیگر شبت، جب وہ تبدیل ہو جاتی ہے جان تو اس کے ارد گرد کا جہان تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ مثل حق پنہا و ہم پیداستیں، جیسے رب العزت کا معاملہ ہے کہ یہ چھپی ہوئی بھی ہے، واضح بھی ہے. ٹھیک ہے. زندہ و پائندہ و گویاست ہیں،
اور یہ زندہ و پائندہ ہے، جیسے اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن مجید بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اور گویاستین، اس کے ذریعے سے یہ باتیں کرتا ہے، اس کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں ہم۔ تو بہرحال یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک تاثر تھا جو انہوں نے ان اشعار میں بیان کیا۔ تو پھر ایمان بالقرآن جو ہے اس کے تقاضے پھر کیا ہیں، ان کو ہمیں فلفل کرنا چاہیے۔ وہ کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں اس کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے یہ ایمان لے کے آنا ہے، پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ تلاوت اور ترتیل اس کی جائے، جیسا کہ تلاوت اور ترتیل کرنے کا حق ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو بھی ان کو بھی ہم نے کتاب عطا کی ہے تو اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی ایمان والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ جو تلاوت کا حق ادا کرنا ہے کہ ہم تجوید سے پڑھیں، تجوید کے قواعد جو ہیں سیکھیں، یہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ جو ہے اس کو جو رموز و اوقاف ہیں اس کے مطابق پڑھے۔ اور پھر صحابہ کرام کا تو معمول بہت مطلب زیادہ تھا، یہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 30 دن میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ختم کریں۔ اور اس طرح جس پر صحابہ عمل پیرا تھے وہ 7 دن تھا، تو کوئی قرآن کا بھی ایک طرح سے ہے معاملہ کہ ہم اسے پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھتے رہیں۔ اچھا، پھر ترتیل سے پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھہر ٹھہر کے تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا چاہیے، اور پھر خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ کوشش کرے کہ اسے خوبصورتی سے پڑھے۔ ٹھیک ہے، جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو۔ اور یہ بھی بلکہ ایک اور انداز میں، تھریٹننگ انداز میں کہا کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے جو قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتا، خوبصورتی سے نہیں پڑھتا، اس کا کوئی ہمارے سے تعلق نہیں ہے۔ تو ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، ترتیل سے پڑھے، تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھے، اور خوبصورت بھی بنانے کی کوشش کرے، جس پہ عام طور پہ دھیان نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ اس میں پڑھتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ظاہری آداب کیا ہیں؟ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، ابتدا جو ہے تعوذ سے کرے۔ باطنی آداب کیا ہیں؟ کہ حضور قلب سے پڑھے، خشوع و خضوع سے پڑھے، انابت اور رجوع کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھے، کہ پڑھ رہا ہوں تو میں ایسے نہیں پڑھ رہا بلکہ اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میں اس کو سمجھوں گا، اس کے اوپر عمل کروں گا۔ طلب ہدایت کی نیت سے پڑھے اور اپنے کردار کی اصلاح کے مضبوط ارادے سے پڑھے۔ زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اس کا ایک حق ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرنا، جس کے بغیر تہجد میں ترتیل قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ پھر اس کے اوپر اس کا جو تذکر اور تدبر، اس کا ایک حق ہے کہ اس کے ذریعے سے تذکیر کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو قرآن کے ذریعے سے نصیحت ہم نے خود بھی حاصل کرنی ہے، دوسروں کو بھی یہ نصیحت جو ہے یہ کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ضروری بات ہے کہ آپ کو عربی کا علم ہونا چاہیے، اس لیے عربی کا اتنا علم حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہے کہ جتنا ہم مطلب سیکھ کے قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں، یعنی براہ راست ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے پھر قرآن کا دوسرا جو نیکسٹ لیول ہے یا ہائر لیول ہے، وہ ہے قرآن کی تفہیم کا، وہ ہے تدبر قرآن، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ تو سورہ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جس سے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ تذکر اور تدبر یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے کہ ہمیں اسے کرنا ہے۔ پھر اس کو صرف یہ ہے پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے استعمال نہیں کرنا، خالی اس کو نافذ بھی کرنا ہے بھائی، اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، کفر پر ہیں۔ بلکہ جو اس کے اندر علامہ بغوی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس
اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جو میں لے کر آیا ہوں. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا علم حاصل کرنا یہ ہم پہ لازم ہے، تاکہ پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. اور پھر اس کی جو ہے پانچواں بڑا حق ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو پہنچایا جائے لوگوں تک. تو بلکہ ہے ہی بلاغ. سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. وہ یہ پیغام ہے سب انسانوں کے لیے ہے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا یا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ خوش پکڑے. اور جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. قرآن میری طرف جو ہے وہی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس چیز کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں، سب کو جو ہے یہ پہنچا دوں. تو قرآن کو ہم نے آگے پہنچانا بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشنز دی کہ آپ نے قرآن کو پھیلانا ہے. سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر پہنچا دے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کی، اور یہ سب سے پوچھا بلغ عنی ولو آیۃ، نے یہ بتا دیا کہ جس کے پاس بھی ایک آیت بھی آتی ہے اس کو تو وہ سمجھائے دوسروں کو. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے بہت بڑا عالم بنے تو تبھی اس نے دعوت کا کام شروع کرنا ہے، بلکہ جو بات سمجھ میں آ گئی ہے اسے آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خاص طور پہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا صحابہ کرام پہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج ہمارے تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے الحمدللہ. تو اس پہ جو ہے یہ ہم نے چیپٹر ختم کیا الحمدللہ. تو آج یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹینٹ آف ایمان ہے، اور خاص طور پہ بڑے چیپٹرز میں شمار ہوتا ہے قرآن مجید کے. ہم نے کافی حد تک جو ہے جو بڑے بڑے چیپٹرز ہیں وہ کر لیے ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم جو ایک اور بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جو بار بار مکی دور کے قرآن میں ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے کہ سابقہ جو اقوام تھی جن میں 6 بڑی قوموں کا ذکر ہے، ان کو ہم ذرا ان کے حالات پڑھیں گے قرآن مجید میں کیا بیان کیے گئے ہیں، اور کس طریقے سے ان کے جو رسول تھے علیہ السلام انہوں نے ان تک دعوت پہنچائی. اور پھر یہ حکمت بھی سمجھیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ یہ کس سے کیوں ہمیں بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہمارا ہوگا سیشن. اس کے بعد شاید ہمیں ایک آدھا سیشن اور ہے یا انکلوڈ ہم کریں گے، وہ دیکھ لیں گے جو شیڈیول ہے ہمارے پاس. ہر میں بس ایک ہمارا سیشن ہی ہو گیا. تو کسی حد تک ہم نے جو ہے جو مکی دور کے قرآن میں جو بڑے بڑے چیپٹرز تھے وہ کنکلوڈ کسی حد تک کر لیے ہیں. ایک چیپٹر رہ گیا ہمارا، تو انشاءاللہ اس میں ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے. جو لوگ بھی اس حوالے سے کوئز یا اسائنمنٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو سرٹیفکیٹ دیا جا سکے. لیکن اگر نہیں ہے تو پارٹیسپیشن تو ہے ہی سب کی ماشاءاللہ سے. تو انشاءاللہ رمضان ہے، رمضان میں پھر جو ہے ہمارے کچھ امپورٹنٹ پلانز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ صاحب کا تو یہاں پہ ایک دورہ شروع کر دیا گیا ہے، یا ہونا ہے کل سے شروع ہونا ہے. جی پرسوں سے بدھ سے. تو فرسٹ صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ 6:30 بجے صبح 782 جو ہے گلی نمبر 5. تو اس میں جو ہے یہ دورہ قرآن کو کرائیں گے پروفیسر صاحب جو ہے. اس میں کچھ حصہ تو شروع میں کور کریں گے، باقی پھر رمضان میں. تو ہمیں تھرو رمضان چلے گا، یہ 20 رمضان تک چلے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا انشاءاللہ جو میرا جو ارادہ اس وقت بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل لاء کالج ہے اس پہ میرا جو ہے ایک خلاصہ قرآن ہوگا. ایک اور ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں یہاں پہ IN4 میں، وہ بھی محسنین بھائی ہمارے ساتھی ہیں، وہ انشاءاللہ شاید وہاں پہ کریں. تو بہرحال یہ قرآن کا جو معاملہ ہے یہ تو ایسا ہے کہ بس رمضان کا بہترین بوٹ کیمپ ہے جس میں ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے. قرآن کا بڑا خاص تعلق رمضان کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے سب پلان کریں، ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور بھی لوگوں کو. ہاں باقی جو ہے 12 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں. یہ جو ایک بہت بڑی تہذیبی جلغار جو ہمارے اوپر مسلط پہلے بھی کی گئی، ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی. ہماری نوجوان نسل کو اس نے برباد کر دیا. یعنی زنا فحاشی، یہ جب شروع میں اس کا سیلاب آ رہا تھا ہم نے اس وقت توجہ نہیں کی. یہاں پہ حدود قوانین تھے، اس کو مشرف نے تبدیل کر دیا، ہم نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد جو
کتنے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو کہ مطلب اس لعنت کی بھینٹ چڑھ گئے. اب ایک اور حملہ ہو رہا ہے، اس سے بھی آگے جا رہی ہے بات. اور یہ بات اب زنا ہمارے معاشرے میں کوئی معاملہ ایسا نہیں رہا کہ جس پہ کوئی معیوب بات ہو. یعنی نہ کوئی روک تھام، کچھ بھی نہیں ہے. اوپر جو ہے یہ لا بھی ایسا بنا دیا گیا کہ وہ اب پولیس انٹروین کر ہی نہیں سکتی. زنا بالرضا اب کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں اس پہ کوئی پرواہ نہیں. نہ تو ہم اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس پہ ہم نے کوئی ریلی نکالی، کوئی احتجاج کیا، کوئی لیگل بیٹل لڑی. تو اب وہ ایک سٹیپ آگے جا چکے ہیں. اور وہ اب جو ہے ہم جنس پرستی اور LGBTQ اور یہ سارے جو یعنی جو فعل بد ہے، جو قوم لوط نے جو حرکتیں کی تھیں، اب ان کو پروٹیکشن دے دی گئی 2018 میں ایک لا کے تحت. اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے ہمیں. اور یہاں پہ باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر وہ پاس ہوئی، جو بل تھا وہ پاس ہوا. اور ٹرانسجینڈر نامی ایک ایکٹ جو ہے اس کو یہاں پہ اپروو کر دیا گیا اور نافذ کر دیا گیا، جس کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو لیگل پروٹیکشن مل گئی. ٹھیک. وہ تو خیر کچھ لوگ تھے، کچھ جنہوں نے ہمت کی، انہوں نے بہرحال فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس گئے، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا اور بات شروع ہوئی. آہستہ آہستہ لوگوں تک وہ پہنچے اور بہرحال یہ ایک موومنٹ شروع ہوئی، ہلکی ہلکی دھیمے دھیمے، یہاں تک کہ 2022 میں بہرحال اس کے وہ بہت بڑا پھر سٹینڈ لیا اور پھر پوری سوسائٹی کھڑی ہوئی. تو یہ خوشائند بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ یہ کسی حد تک اب یہ ہماری ون کمپلیٹ ہونے والی ہے. ابھی یہ رمضان میں متوقع ہے کہ اس کا فائنل ڈیسیژن آ جائے گا. ٹھیک ہے. جو کہ موسٹ پروبیبلی انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی ہوگا کہ اس کو چینج کر دیا جائے گا. جو ٹرانسجینڈر ایکٹ تھا، ٹرانسجینڈر کا پتہ ہی ہے نا، ٹرانسجینڈر کا آگے اچھا نام لیا. یہ تو ہجڑوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ ہجڑا اور ہوتا ہے، ٹرانسجینڈر ہوتا ہے. ٹرانسجینڈر وہ ہوتا ہے جو ہو مرد اور اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرتے ہیں، سمجھتا ہوگا کہ میں عورت ہوں. ایک ایسی عورت جو اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہو. تو یہ تو اسلام کے اندر سخت جو ہے ناپسند ہے، لعنت ہے ایسے مرد کے اوپر جو عورت کی طرف جو ہے شبیہ اختیار کرے، اور ایسی عورت کے اوپر جو مرد کی طرف شبیہ اختیار کرے. اس کو اس طریقے سے اسلام نے جو ہے روکا ہے. ان کی اسی سے پھر آپ کو پتہ ہے وہ ساری قباحتیں جنم لیتی ہیں. لیکن یہاں پہ تو ہم جس پرست جو تھے انہوں نے کیا کیا، اپنا جناب جہاں کے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ میں میل ہوں یا فیمیل ہوں. اور وہ ناظرہ نے مان لیا اس ایکٹ کے تحت. اور اس کے تحت جو ہے ایک لڑکی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو لیگل پروٹیکشن بھی مل رہی ہے. سب کچھ یہ تماشا چلتا رہا. بہرحال اب دیر آئے درست آئے، 4 سالوں بعد ہوش تو آ گئی. لیکن اس پہ ہم بہرحال یعنی سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی یاری بھی دیکھ. حالت یہ ہے. تو بہرحال یہ مقصد ہے اس کانفرنس کا کہ اس سے پہلے کہ فائنل ورڈکٹ آئے ہم اس کے اوپر ایک اویئرنیس پھیلائیں. اور ہم بڑے ٹاپ جو ہمارے اس میں ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا رہے ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ 12 مارچ کو جو ہے انشاءاللہ یہ تفہیم القرآن، جامع تفہیم قرآن جو ہے چیٹ کے اندر، اس میں ہمارا یہ پروگرام ہوگا. انشاءاللہ 2 سے لے کے 7:30 تک کی چلے گی یہ کانفرنس. اس میں آپ خود بھی شرکت کریں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں. اور اس میں انشاءاللہ ہم سے یہ جو وہ لوگ جنہوں نے اس میں ایفرٹ کی، شروع سے محنت کی، ہم اس کو ان کو ان کی ایفرٹس کو اکنالج بھی کرنا چاہتے ہیں. کچھ اوارڈ وغیرہ بھی ہم دیں گے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ لیکن یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. لیٹس میک دس اے سٹارٹنگ پوائنٹ، تاکہ ہم اب یہ بیٹلز ہم نے لڑنی ہے اور فرنٹس پہ بھی لڑنی ہے. کیونکہ اس طرح ہم بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ جیسے وہ نارملائز ہو گیا تو یہ لعنت بھی ہمارے ہاں آ جائے گی، اور پھر یہ ہم بس سر پیٹتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ عام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اور ہماری اگلی نوجوان نسل ہے اس کو بچائے اس لعنت سے. تو انشاءاللہ یہ 12 مارچ کو یہ ہو رہا ہے. تو یہ کچھ پروگرامز کی ڈیٹیل ہے، باقی انشاءاللہ وہ گروپس وغیرہ میں شیئر ہوتی جائے گی. تو جزاکم اللہ خیر. قرآن کے حوالے سے آخری 5 سال آپ نے ہاتھ بتایا کہ تبلیغ، جی اس کی تبلیغ کرنی ہے. وہ تو پہلے ہے نا، چوتھا ہے نا اقامت. اس کی جی یہ تو اس کو قائم کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے. یہ اس کا حق ہے. تو جی یہ خوش قسمتی بھی ہے اور بد قسمتی بھی ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کا آئین اسلامی ہے کسی حد تک، یعنی اس کے اندر کم سے کم اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے یہ مانا گیا ہے کہ وہ سول سوورن ہے اس پوری کائنات کا.
تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے باوجود یہاں پہ تمام کے تمام لاز جو ہیں غیر اسلامی، اور ہم اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس پہ نہ تو ہم کھڑے ہوئے نہ اچھا پھر راستے بھی موجود ہیں۔ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے، جا کے کسی بھی ایکٹ آف دا گورنمنٹ کو، کسی بھی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کو چیلنج کر سکتا ہے، لیکن ہم چیلنج نہیں کرتے۔ فیڈرل شریعت کورٹ، آپ سٹیزن آف پاکستان ہیں، آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، آپ وہاں جا کے کسی بھی حکومت کے عمل کو، ایکشن کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، لیکن آپ جاتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کورٹس ہماری بہت برا حال ہے ان کا، ٹھیک ہے، ہمارا نظام جو ہے بالکل بوگس نظام ہے، لیکن جو راستے اویلیبل ہیں وہ تو ہم اپنائیں نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ان کا تختہ الٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن جو راستے ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ تو اپنائیں۔ اگر ہم وہ نہیں اپنائیں گے تو پھر یہ تو جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے یہ ایجنڈا، یہ آگے بڑھتا جائے گا، اور یہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر امریکن فورن پالیسی کا بھی یہ حصہ ہے۔ انہوں نے تقریباً $200 ملین اس کے لیے مختص کیے ہیں، جو پاکستان میں LGBT کو فروغ کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یو این کا پورا جو چارٹر ہے اس کے اندر ان کے حقوق کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ دیا گیا ہے۔ ایون کہ IMF، ورلڈ بینک نے بھی اپنے تمام جو 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 ان کے جو بھی پروگرامز ہیں ان کا اس کو حصہ بنا دیا گیا۔ ان کی جینڈر پالیسی، جینڈر اسٹریٹجی وہ بھی پبلش ہو چکی ہے، تو یہ اب آ کے رہے گا یہاں پہ، اور یہ لعنت جو ہے اب یہ پوری دنیا میں تو پھیل چکی ہے، پورا مغرب اور پورا مشرق۔ مغرب میں تو یہ لیگلائزڈ ہے، پورے ویسٹ کے اندر یہ باقاعدہ لیگل ہے، وہاں پہ تو مطلب باقاعدہ طور پہ پادری بھی جو ہے نا وہ یہ ہوتے ہیں گے، جو ہے نا پاسٹرز ہیں جی گے جناب، یہ یہاں تک کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مسجد کے امام بھی اب وہ مسجد کے گے مسجدیں ہیں، لیسبین مسجدیں ہیں، یہ لعنت اس حد تک وہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ مشرق میں یہ جرم نہیں ہے، مشرق کے اندر، پورے ایسٹ کے اندر یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس پہ جناب سزا ملتی ہے، لیگل اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جرم بھی نہیں ہے۔ باقی بیچ میں افریقہ وغیرہ کے اندر تو ویسے کوئی قانون وغیرہ نہیں ہے، تو پوری دنیا تو اس کو ویسے ہی اپنا چکی ہے۔ اب یہ بیچ میں ہمارے کچھ رہ گئے ہیں، تو اگر ہم نے نہ کیا تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ تو ملک بیچ چکے ہیں ویسے بھی، پتہ نہیں وہ تو ان کے ضمیر ہی بکے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب ہم نے آواز نہ اٹھائی تو پھر یہ بھی ہمارے بس یہ، یعنی آج تو ہم اس پہ جو ہے دیکھ کے رہیں گے کہ ایسے لوگ یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ ایسے لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کو لیگل حق حاصل ہوگا، لیگل پروٹیکشن حاصل ہوگی، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں، تو آپ گلی محلوں میں آپ کی نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اس کو ضرور سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔